لیکن میں حیران ہوں آج نکاحوں کو مشکل کر دیا گیا. جب نکاح پر لاکھوں خرچ آئیں گے اور گناہ پر 500 روپے پر نائٹ کا خرچہ ہوگا تو آپ مجھے بتائیں لوگ زنا کریں گے یا نکاح کریں گے؟ تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے. اور پھر نکاح میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے معاملات کو دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح پڑھے اور پڑھائے ہیں اس سے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رسالت مآب نے نکاح کو عام فرمایا. اور یہ بات یاد رکھیں، جب نکاح عام ہوتا ہے پھر شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. ہمیں شیطان کی کمر بھی توڑنی چاہیے. اور نکاح کے ذریعے شیطان رونا شروع کر دیتا ہے کہ اس بندے نے تو اپنے ایمان کو آج مجھ سے بچا لیا، یہ تو گیا مجھ سے. اسے اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرنے والا آدمی آدھے ایمان کو بچا لیتا ہے، باقی آدھے کی فکر کرے. کیا مطلب؟ شرمگاہ گناہ سے بچ گئی تو زبان کو گناہوں سے محفوظ کرنے کا معاملہ لے کر. میرے دوستو، میں ایک بات مزید آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. نکاح کا معاملہ ایسے ہے کہ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث پاک خطبے میں پڑھی ہے، مشکات جلد 2 کی روایت ہے کتاب النکاح کی. فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، اگر چاہتے ہو تمہارے نکاح بابرکت ہو تو اس کا خرچہ کم سے کم رکھا کرو. نکاح پر لوگ بینڈ باجے اور ادھر ادھر کے معاملات چلاتے ہیں. نکاح پر اللہ کو راضی کرنے نہیں رکھتے، اصل اللہ کو راضی رکھنا، اصل اللہ کو راضی رکھنا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اور میرے دوستو، میں ایک بات مزید کہتا ہوں، نکاح کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نکاح ہے یہ ایسا بابرکت تعلق ہے، ایسا پیارا تعلق ہے جس سے نسل اور قوم اور نسب محفوظ ہو جاتے ہیں. ورنہ نکاح میں معاملات طے نہ کر دیے جائیں اور کھلے عام یوں منہ ماری کی اور منہ کالے کی اجازت دے دی جائے تو پھر جیسے جانور کا نسب محفوظ نہیں ہے ویسے انسانوں کی نسل بھی غیر محفوظ ہو جائے گی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.